السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ سیریا کی بات کریں گے آج ہم، اور بہت ہی گھمبیر سچویشن، بہت ہی عجیب و غریب واقعات ہیں جو پچھلے 10 سے 12 دن میں سیریا کے اندر ہوتے چلے گئے ہیں، اور دنیا کے بھر میں جو پولیٹیکل انالسٹ ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ وہ کیسے ایکسپلین کریں کہ آخر اصل میں ہوا کیا ہے، کیسے ایسے ہوا کہ بشار الاسد جیسے اسٹرانگ لیڈر، جنہوں نے عرب اسپرنگ کے مشکل ترین جو واقعات ہیں انہوں نے سروائیو کیا، اور وہی بشار الاسد جن کے ملک میں پورے ملک میں جو ہے پروٹیسٹ کا جو بہت ترین سلسلے شروع ہو رکھے تھے، اور ملیٹنٹ گروپس جو ہے سرایت کر چکے تھے سیریا کے اندر جب عرب اسپرنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یہ سارے ملک کے اندر جو ہے جگہ جگہ پر ریبل فورسز اور جو مختلف گروپس، ایک گروپ نہیں کئی، یعنی درجنوں ڈفرینٹ جو ہے ملیٹنٹ گروپس نے سیریا کے لینڈسکیپ کے اندر گھسنے کے بعد ڈفرینٹ مقامات کو انہوں نے اپنے قبضے میں، بڑے بڑے ایریاز کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، یہاں تک کہ ایسا لگتا تھا کہ بشار الاسد کی سیریا کے پورے لینڈسکیپ میں بالکل کوئی رٹ نہیں ہے۔ لیکن ان کی سروائیول کی وجہ کیا بنی؟ اور میں آپ کو یاد کرا دوں کہ یہ عرب اسپرنگ وہی خطرناک اور زہریلا ترین عرب اسپرنگ تھا جس میں نہ لیبیا کے معمر قذافی سروائیو کر سکے، نہ ایجپٹ کے حسنی مبارک سروائیو کر سکے، اور دیگر اور بھی ممالک میں جہاں جہاں عرب اسپرنگس آئے وہاں پہ جو حکومتیں ہیں وہ ٹاپل ہو گئیں، ان کے جو صدور ہیں اور ان کے پرائم منسٹرز ہیں ان کو وہاں سے فلی کرنا پڑا، بھاگنا پڑا، اور وہاں پر نئی طرز کی ریسیٹ ہو کر حکومتیں قائم ہو گئیں۔ لیکن بشار الاسد ایک یونیک ان کی یہ پوزیشن تھی کہ یہ اپنے تخت پہ قائم رہے، اپنے پاور پہ قائم رہے، اور اس کی دو کلیدی جو وجوہات تھیں ان کے قائم رہنے کی، وہ ایک تو ایران کا ساتھ اور دوسرا رشیا کا ساتھ۔ ان دونوں پاورز نے ایک تہیہ کر لیا تھا گویا کہ ہم نے بشار الاسد کو ہلنے نہیں دینا، اور یہی ہوا کہ 2013 تک آتے آتے بہت ساری ایرانین بیکڈ ملیشیاز جو ہیں وہ انٹر ہو گئی سیریا کے اندر، اور انہوں نے ایک ایک کر کے آئیسس اور داعش کو لے لے اور القاعدہ کو لے لے، اور اسی طرح سے النصرہ فرنٹ کو لے لے۔ بہت سارے یہ گروپس جو ہیں وہ اپنے نام چینج کرتے رہتے تھے اور سپلٹ ہوتے رہتے تھے، پھر کمبائن ہوتے رہتے تھے، اور اس طرح سے یہ گروپس پورے مطلب سیریا میں گھومتے رہتے تھے، اور ان سب کا ایک ایک کر کے صفایا کیا گیا، اور جو بڑا ایریا تھا سیریا کا وہ دوبارہ سے بشار الاسد کے کنٹرول میں لے کر آیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ 2015 تک آتے آتے رشیا بھی اس سیریا کی وار کے اندر کود پڑا، اور اس نے اپنی کی جو طاقت ہے ایئر فورس کے ذریعے جو ہے بشار الاسد کی مدد کی، اور بشار الاسد نے 3 جگہ پہ رشیا کو جو ہے اپنے ایئر بیسز بنانے کا، اپنے جہازوں کو کھڑا کرنے کی جو ہے وہ ارینجمنٹ اس کو بنا کر دی، اور رشیا کے جہاز یہاں کھڑے رہتے تھے اور یہ تمام ملیٹنٹس کو قابو کرنے میں اور ان کے اوپر بامبنگ کرنے میں اور ان کا صفایا کرنے میں ہیلپ کرتے تھے۔ اور یہی دونوں جو ان کے دوست ممالک تھے بشار الاسد کے، یہی ضامن بنے اس بات کے کہ بشار الاسد یہاں پر قائم رہے۔ لیکن یہ اچانک کیا ہوا کہ اب ودن فیو ڈیز، یعنی آپ سمجھے کہ ایک ہفتے یا 10 دن کے اندر اندر اس ملک کی کایا ہی پلٹ گئی، اور ایسا لگا جیسے کہ ملیٹنٹس اتنے بھرپور ہیں، اتنے پاورفل ہیں کہ، اور پتہ نہیں کتنی لاکھوں کی ان کی فوج ہے کہ انہوں نے پورے ملک کے اندر سویپ کرتے ہوئے اور پورے ملک کو جو ہے وہ اس پہ قبضہ کر لیا۔ اور کچھ نیوز کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم کچھ میپس کی طرف جائیں گے۔ پہلے تو یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ بشار الاسد جو ہے سیریا سے جب نکلے ہیں تو وہ گئے کہاں ہیں؟ وہ رشیا پہنچ گئے ہیں اور باحفاظت وہاں پہ موجود ہیں، اور اٹس لائک ان کو وہاں پہ ایک اسائلم کی طرح ان کو مل گیا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس سارے واقعات کے وقوع پذیر ہونے کے بعد مختلف دنیا کے جو انالسٹ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ الجزیرہ کا ایک انالیسس میں نے نکالا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ الاساد's fall is Iran and Russia's loss but are there winners؟ یعنی کیا اگر ہم یہ سمجھیں کہ بشار الاسد کا سیریا چھوڑ کے جانے کے بعد ایران اور رشیا کی اس خطے میں ہار ہو گئی ہے، یا ایٹ لیسٹ سیریا کے اندر ہار ہو گئی ہے، تو اگر ایسا ہے بھی تو پھر جیت کس کی ہوئی ہے؟ مطلب who are the winners؟ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اصل میں کیا گیم کھیلی گئی ہے۔ سو ترکی اسٹینڈس ٹو گین while Israel feels insecure about what comes next، یہ الجزیرہ کہہ رہا ہے۔ لیکن ہم اس چیز کا بھی انالائز کریں گے کہ کیا واقعی ترکی کی کوئی اس میں گین ہو رہی ہے، اور کیا واقعی اسرائیل جو ہے وہ اگر انسیکیور فیل کر رہا ہے تو وہ کس وجہ سے انسیکیور فیل کر رہا ہے۔ ایک اور نیوز دیکھتے ہیں۔ البشیر اپوائنٹڈ کیئر ٹیکر PM اینڈ اسرائیل انٹینسیفائز ریڈز۔ اسرائیل کی طرف سے پے در پے فضائی حملے شروع ہو رکھے ہیں سیریا کے اندر، اور یہ سلسلہ مطلب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ 100 یا 200 کچھ رپورٹس کے مطابق 300 بامبنگ
اسرائیل کی طرف سے ہو چکی ہے سیریا میں، اور اس کا مین ٹارگٹ کیا ہے کہ جتنے بھی آرمی کی انسٹالیشنز ہیں سیریا کے اندر، ایئر فورس کے ایئر کرافٹس وہاں پہ کھڑے ہیں، کچھ بھی مطلب ملٹری کی جتنی بھی جگہیں ہیں ان سب کو اسرائیل جو ہے نا ایک ایک کر کے بامبنگ کر کے ختم کر رہا ہے، اور شاید وہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ بشار الاسد کے جانے کے بعد جو بھی نئی حکومت یہاں پہ قائم ہوتی ہے اس کے پاس کوئی اسلحہ نہ ہو، بالکل زیرو اسلحہ ہو، اور وہ اس قابل ہی نہ ہو کہ وہ کسی طرح سے بھی اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ بن سکے۔ یہ البشیر کون ہے؟ یہ ادلیب کے ہی ایک لائر ہیں اور بہت پڑھے لکھے قابل شخصیت ہیں، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے جب سے ادلیب میں حیات تحریر الشمس، وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن جس نے یہ ساری کام کیا ہے، جس نے یہ سارا بشار الاسد کو نکالا ہے سیریا سے، اس گروپ کے ساتھ یہ جڑ گئے تھے، اور ان کے ساتھ یہ ادلیب کے اندر ڈیولپمنٹ کے منسٹر یا اس طرح کے کوئی منسٹر وہ لگے ہوئے تھے، اور جبکہ اب حیات تحریر الشمس کا قبضہ ہو گیا پورے سیریا کے اوپر، تو انہوں نے خود سے البشیر کو ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اپوائنٹ کر لیا، اور ان کے ذریعے اب معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا کہ کس طرح سے اس ملک کو کی سیاست کو کس طرح سے اب آگے چلانا ہے، کیا یہاں پہ کوئی الیکشنز کروانے ہیں، کیا یہاں پہ کوئی ٹیمپرری انٹرم گورنمنٹ بنانی ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب باتیں اب جو ہے وہ بحث اور مباحثہ شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سیریا کا ایک میپ دیکھتے ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ایکچولی یہ پورا جو ڈرامہ انفولڈ ہوا ہے وہ کس طرح سے ہوا ہے۔ اس میپ کو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گی۔ یہ جو پروونس آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے یہ ادلیب کا پروونس ہے، اور یہ ریڈ کلر اس کے اوپر اس لیے ہوا ہے کہ یہاں پر حیات تحریر الشمس اور اس کی امبریلا کے انڈر بہت سارے اور ملیٹنٹ آرگنائزیشنز سب کے سب یہ ادلیب کے اندر ہی اور اس کے مضافات میں یہ مقیم تھے، اور جب سے یعنی آستانہ پروسیس ہوا تھا جو کہ ایک پیس پروسیس تھا، اور جس کو ٹرکی اور سیریا اور رشیا اور ایران، ان 4-5 ملکوں نے مل کر یہ آستانہ کا پیس پروسیس چلایا تھا، اور اس کے تحت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جتنے بھی بچے کچے ملیٹنٹس رہ گئے ہیں ان کو ہم ادلیب میں اکٹھا کر دیتے ہیں اور ادلیب میں ان کو پناہ دے دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ ہم ایک سیز فائر کر لیتے ہیں کہ تم لوگ ادلیب سے باہر نہیں نکلو گے۔ اور اس آستانہ پروسیس کے نتیجے میں یہ جو بہت بڑا یلو کلر میں آپ کو میجورٹی ایریا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ سب کا سب بشار الاسد کے انڈر کنٹرول آ گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو آپ کو ایک پیچ اور پرپل کلر میں دکھائی دے رہا ہے یہاں پر، اس میں اسلامک اسٹیٹ یا آئیسس کے یا القاعدہ آپ کہہ لیں یا داعش کہہ لیں، اس کے اور کچھ بہت سارے ملیٹنٹس جو ہیں وہ اس ایریا کے اوپر قابض تھے، اور ان کو یہاں پر بند کر دیا گیا تھا، یعنی آستانہ پروسیس میں ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ تم لوگ اس ایریا میں جہاں ہو یہیں پر تم لوگ رک جاؤ، اس سے آگے نہیں بڑھو گے۔ اسی طرح سے یہ جو جارڈن اور اسرائیل کے ساتھ ایک بارڈر ایریا لگتا ہے جہاں پر یہ درا کا پروونس موجود ہے، سیریا کا پروونس درا، یہاں پر بھی بہت سارے ملیٹنٹس کے چھوٹے چھوٹے گروہ اور گروپس جو ہے نا یہاں پہ موجود تھے، ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ تم لوگ یہاں پہ رک جاؤ اور یہیں پہ موجود رہو، اور یہی ان کا سیز فائر تھا کہ ہم تمہیں مزید قتل نہیں کرتے، ہم تمہارا مزید صفایا نہیں کرتے، لیکن تم لوگ اپنی اپنی جگہوں پر محدود ہو کے رہ جاؤ۔ اور یہ جو بہت بڑا بلو کلر کا ایریا آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے نارتھ کے اوپر، اس میں کردش SFD یا SDF فورسز جو ہیں وہ موجود تھیں، اور یہ پورا ایریا جو ہے وہ کردوں کے کنٹرول میں تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی پارٹی تھی، وہ ہے ٹرکی، اور ٹرکی نے اپنے اس بارڈر کے ایریا کے اوپر بہت سارے ایریا کے اوپر اس کا قبضہ تھا، اس کے چیک پوسٹ ٹرکش ملٹری کی یہاں پر بنی ہوئی تھی بہت جگہوں پر، اس جگہ پہ بھی نارتھ پہ، اور یہاں پر اس کارنر پہ بھی ایسی جگہ تھی جہاں پر ٹرکی کی فورسز کے پاس جگہ تھی۔ اور یہ جو اس طرف آپ کو یہ پنک کلر کے ایریاز دکھائی دے رہے ہیں، یہاں پر بھی ریبلز کی موجودگی تھی، اور یہاں پر ایسے بھی ایریاز ہیں جہاں پر US کے ملٹری بیسز اس ایریا میں تنف پہ، اور یہاں پر ادھر ISIS کے درمیان یہاں پر بھی اور ایک دو اور جگہوں پر بھی US کے ملٹری بیسز موجود رہے اور ابھی تک موجود ہیں۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ ادلیب کے اندر جو فورسز موجود تھیں حیات تحریر الشمس کے نام سے، ان کے امبریلا کے اندر بہت ساری بے شمار گروپس تھے جو کہ ان کے ساتھ جڑ گئے تھے، ایسوسیٹ ہو گئے تھے۔ ایکچولی یہ سب کے سب ریبلز جو ہیں یہ بہت پہلے القاعدہ کا حصہ تھے جب عرب اسپرنگ شروع ہوئی، پھر انہوں نے اپنا نام چینج کر کے ISIS بنا دیا، پھر انہوں نے اپنا نام چینج کر کے داعش بنا لیا، پھر انہوں نے اپنا نام چینج کیا النصرہ فرنٹ بنا لیا، اور اس کے بعد جب یہ آستانہ پروسیس ہو گیا تو انہوں نے اپنا نام حیات تحریر الشمس بنا دیا۔ اور اس کے علاوہ
علاوہ بھی بہت سارے ناموں سے بہت سارے اور ملیٹنٹس موجود ہیں، اور جب آپ سب کو کے نام ادھر ادھر سے دیکھتے ہو تو آپ واقعی کنفیوز ہو جاتے ہو کہ کون سا ملیٹنٹ ہے، کہاں پہ موجود ہے، اور کب تھا، اور کب وہ دوسری جگہ پہ چلا گیا، اور کب وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کسی اور جگہ چلے گئے. تو یہ ملیٹنٹس کا طریقہ کار ہی یہ رہا ہے کہ وہ اپنا نام، اپنا ایریا، اپنی آئیڈینٹی کو ہر وقت چینج کرتے ہی رہتے ہیں. سو ادلیب میں موجود تھے یہ حیات تحریر الشمس کے بہت سارے ملیٹنٹ، لیکن وہ کتنے تھے؟ کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق شاید وہ 10,000 تھے، یا شاید زیادہ سے زیادہ ایسٹیمیٹ کے مطابق وہ 30,000 کے قریب ہوں گے. اب 30,000 کے جو یہ افراد ہیں، اور ان کے پاس کس قسم کا اسلحہ ہے؟ کچھ ان کے پاس ڈرونز ہوں گے، کچھ ان کے پاس شولڈر ہیلڈ میزائل لانچرز ہوں گے، کچھ ان کے پاس رائفلز ہوں گی، کچھ گاڑیاں ہوں گی، جیسے وہ ٹویوٹا اور مزدا کے پک اپس ہوتے ہیں جن کے اوپر انہوں نے انسٹال کی ہوتی ہیں اپنی رائفلز اور بڑی بڑی گنز. اس طرح کے ہتھیار ہی ان کے پاس ہونے تھے، اس سے زیادہ تو ان کے پاس کچھ ہتھیار نہیں تھے. لیکن انہوں نے چند، یعنی آپ سمجھ لیں مٹھی بھر افراد، 10,000 سے 30,000 تک کے یہ افراد ہیں، پہلے یہ ادلیب سے نکلے اور انہوں نے الیپو شہر پہ، یہ جو الیپو شہر ساتھ ہی ہے، اس کے اوپر قبضہ کر لیا. وہاں پر بھی نہ بشار الاسد کی کوئی فوج آئی، نہ وہاں پہ ایران کے بیکڈ ملیشیاز جو کہ پورے سیریا میں پھیلے ہوئے تھے وہ بھی یہاں پر ان کے مقابلے کے اوپر نہیں آئے. پتہ چل گیا، خبروں میں آ گیا کہ الیپا ان لوگوں نے فتح کر لیا ہے. اس کے باوجود ان کے راستہ روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی. یہ رشیا کے جو وہاں پہ طیارے موجود تھے وہ بھی وہاں سے غائب ہو گئے، انہوں نے بھی ان پہ حملہ نہیں کیا. یعنی بالکل ایک ایسا لگا جیسے کہ راستے کھول دیے گئے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی بامبنگ نہیں ہوئی، کوئی ان کے اوپر اٹیکس نہیں ہوئے، اور یہ بہت مزے سے جو ہے وہ اندر آ کر کے الیپو میں بیٹھ گئے. اور الیپو میں آتے کے ساتھ انہوں نے بولا کہ ہم نے یہ الیپو کے شہر کو قبضہ کر لیا ہے، فتح کر لیا. اور یہ الیپو کو چھوڑ کے پھر یہ یہاں سے ہما سے ہومز آئے، اور ہومز سے نکل کر انہوں نے بولا کہ ہومز میں بھی جب تک یہ تھے تب تک بھی سوچا جا رہا تھا کہ شاید یہ اچانک یہ 3-4 دن میں یہ لوگ اتنا آگے نکل آئے ہیں، اور بشار الاسد جو ہے وہ دمشق میں موجود ہے تو وہ اپنی فوجوں کو کہے گا کہ وہ لتاکیہ سے، یہ تارتور سے آ کر کے ان کے اوپر حملہ کریں، ان کو اٹیک کریں، ان کو کاؤنٹر کریں، اور ان کو کنٹین کریں، انہیں مجبور کر دیں کہ یہ واپس ادلیب چلے جائیں. مگر ہم نے دیکھا کہ سیرین جو آرمی ہے، نیشنل آرمی، وہ بالکل بھی نہیں ہلی، بلکہ وہ ہر صوبے میں سے، ہر شہر میں سے ریٹریٹ کرتے ہوئے پیچھے کو نکلتی گئی، اور انہوں نے بالکل بھی ان سے کسی قسم کا مقابلہ نہیں کیا. اگر آپ کو انٹرنیٹ پہ کچھ انکاؤنٹرز کی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں تو وہ آپس میں ہی ایک ملیٹنٹ گروپ کی دوسری ملیٹنٹ گروپ کے ساتھ جھڑپ کی آپ کو ویڈیوز ملیں گی، لیکن کوئی پراپر ریگولر جو بشار الاسد کی آرمی تھی انہوں نے کوئی مقابلہ نہیں کیا. ایرانین بیک جو ملیٹنٹس تھے وہ بالکل سین سے غائب ہو گئے، اور رشین جو ایئر فورس کے بہت ہی طاقتور قسم کے جہاز اور اسلحہ سے لیس، وہ بھی سین میں بالکل دکھائی نہیں دیے. اور جب یہ لوگ تقریباً ایک ہفتے کے اندر دمشق پہنچ گئے تو خبر یہ آئی کہ بشار الاسد یہاں سے بھاگ گئے ہیں، اور اپنے جہاز میں بیٹھ کر وہ نکل گئے ہیں. پہلے تو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ گئے کہاں ہیں، لیکن اگلی صبح یہ نیوز سامنے آئی کہ وہ رشیا پہنچ گئے ہیں. اب جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ترکی نے، مطلب زیادہ تر آپ اگر میڈیا کھول کے دیکھیں گے تو ہر جگہ ترکی پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ترکی نے ادلیب میں موجود ان جو ملیٹنٹس ہیں ان کو ایڈ بھی دیا، ویپنز بھی پرووائڈ کیے، فنڈز بھی دیے. اور کیونکہ ترکی کا بالکل بارڈر مل رہا ہے ادلیب کے ساتھ، اور ترکی کے اپنے بھی پرو ٹرکش ملیٹنٹس یہاں پہ پہلے سے موجود تھے، تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ترکی کا ایک انفلوئنس ہے ادلیب کے، جو جتنے بھی ادلیب کے اندر موجود ہیں ملیٹنٹس، ان کے اوپر ترکی کا انفلوئنس ہے. اور اس کے علاوہ یہ بات کہ ادلیب کے اندر موجود یہ حیات تحریر الشمس جو ہے، یہ اس کو اصل میں جو فنڈنگ مل رہی تھی، ایڈ مل رہی تھی، وہ یو ایس کی طرف سے مل رہی تھی، بیکاز یو ایس چاہتا تھا کہ ان کو ہزیمت تو حاصل ہو گئی اس وار میں، انہیں یہاں سے نکلنا تو پڑا، لیکن وہ اپنے کچھ نہ کچھ انہوں نے یہاں پہ ملٹری بیسز بھی چھوڑے ہوئے تھے، اور یہ جو ملیٹنٹس ڈفرینٹ پاکٹس میں آپ کو دکھائی دے رہے تھے، ان کو بھی یو ایس اور ویسٹرن پاورز ہی پرووائڈ کر رہی تھی ایڈ. اور ترکی کے کیونکہ بالکل بارڈر پہ، ایریا پہ، اور ترکی کے کیونکہ یہاں پہ اپنے بھی پرو ٹرکش ملیٹنٹس موجود تھے، اس لیے ترکی پہ یہ الزام آ جاتا ہے کہ اگر یو ایس کوئی بھی ادلیب میں ایڈ بھیجنا چاہ رہا ہے، ویپنز بھیجنا چاہ رہا ہے، تو وہ ترکی کے بارڈر سے ہو کر ہی یہاں پہ جائے گی. سو اس وجہ سے ترکی کو اس پورے سیناریو میں گھسیٹا جا رہا ہے. اینالسٹ کا یہی خیال ہے کہ ترکی نے ہی ان کو اشارہ کیا، ترکی نے ہی ان کو
آرڈر پاس کیا کہ تم لوگ نکلو اور پورے سیریا کے اوپر قبضہ کر لو. لیکن سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ وہی رشیا جو کہ یوکرین کے ساتھ اتنی بڑی وار کر رہا ہے, اور یہ وار جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں رشیا جو ہے وہ بالکل اس کو کوئی پسپائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا, بلکہ وہ بڑی مضبوطی سے یوکرین میں کھڑا ہے. اور وہی رشیا جو کہ چین کے ساتھ مل کے, چین اور روس جو ہیں وہ اس وقت دو ایسی ابھرتی ہوئی طاقتیں ہیں دنیا کی, جو کہ اس پوری دنیا میں سے, اس پوری دنیا کے میپ میں سے ویسٹرن جو انفلوئنس اور ان کا جو ہیجیمونی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ایشیا میں تو یو ایس کا اور ویسٹرن الائز کا بالکل کوئی عمل دخل رہے ہی نہ, اور پورے ایشیا میں سے ان کا صفایا ہو جائے. تو کیسے ممکن ہے کہ وہی سیریا جس کو انہوں نے اتنے سال سے 2011 سے بچا کے رکھا ہوا تھا, اور یہاں سے ٹرمپ کو مجبور کر دیا گیا تھا 2019 میں غالباً, کہ ٹرمپ نے اس وقت اعلان کر دیا کہ ہم اپنی فورسز کو یہاں سے وڈرا کر رہے ہیں, اور ان کو مجبور کر دیا گیا بیک فٹ ہونے پہ, پسپا ہونے میں. تو اسی جیتے ہوئے جو محاذ ہے اس کو کس طرح سے رشیا نے جو ہے وہ مطلب پلیٹ میں رکھ کر کے ان چند مٹھی بھر ملیٹنٹس کو دے دیا, اور ان کو اجازت دے دی گئی کہ تم لوگ جو ہے وہ پورے سیریا کا صفایا کر لو. تو ایسا عقل میں نہیں آتی یہ بات, کیونکہ ٹرکی کی بڑا عجیب سی ایک پولیٹیکل سچویشن ہے. ایک تو وہ نیٹو کا ممبر بھی ہے, اور اس وجہ سے وہ obbligated ہے کہ یو ایس نیٹو کے تمام جو ممبرس کی جو بھی پالیسیز ہیں ان کے مطابق اس کو بھی عمل کرنا ہے. سو اگر وہ نیٹو کا ممبر ہے اور نیٹو اس سے یہ کہتی ہے کہ بھئی ہمارے یہ اسلحہ ہے جو کہ تمہارے ملک میں ہمیں جو ہے ہمیں بیس بھی بنانے دو, اور یہ اسلحہ ہم اپنے ایریا سے موو کر کے ہمیں ادلب پہنچانے دو, تو پھر وہ obbligated ہے بیکاز اٹ از اے نیٹو ممبر, تو وہ ان کو روک نہیں سکتا. لیکن دوسری طرف ترکی جو ہے وہ پیلسٹینین کاز کے ساتھ بھی کھڑا رہتا ہے, اور بہت یعنی ہیروئک طریقے سے اردوغان نے بہت موقعوں پہ فلسطین کے کاز کو ڈیفینڈ کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات جیسے کہ ایران کے ہیں ویسے ہی ٹرکی کے بھی ہیں, جیسے کہ سعودی عرب کے ہیں. سعودی عرب کا آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے چائنا کے ساتھ ان کے تعلقات بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اور چائنا کی بیلٹ اینڈ روڈ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ سعودی عرب ان میں حصہ لینا چاہتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب جو ہے وہ اپنے اندر بھی نئے نئے شہر بنانا چاہ رہا ہے, پورٹس بنانا چاہ رہا ہے, نئی ڈیولپمنٹ کروانا چاہ رہا ہے. جب کبھی یہی حال ہے کہ وہ بہت ساری ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس, نئے پورٹس, نئی سٹیز بنانا چاہ رہے ہیں چائنا کے ساتھ مل کے. تو یہی حالت جو ہے وہ ٹرکی کی بھی ہے. ٹرکی میں بھی بہت بڑے بڑے منصوبے جو ہیں چائنا کی طرف سے, رشیا کی طرف سے وہ شروع ہونے والے ہیں. برکس کے انڈر یہ منصوبے یہاں پہ شروع ہونے والے ہیں, BRI کے انڈر منصوبے شروع ہونے والے ہیں. اور رشیا سے جو گیس یورپ میں جانی ہے جس کا سلسلہ یوکرین وار کی وجہ سے رک گیا تھا, اسی کی ایک سیکنڈ پائپ لائن جو ہے وہ رشیا سے ہو کے اور یہ کیسپین سی سے ہو کر ٹرکی کی طرف آنی ہے, اور ٹرکی سے پھر پورے یورپ میں وہ سپلائی ہونی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے ٹرکی کے لیے, جو کہ آنے والے سالوں میں یہ کام ہونے والا ہے. تو ٹرکی کے لیے ہرگز یہ سوچنا کہ وہ رشیا کے ساتھ دھوکہ کرے گا یا چائنا کے ساتھ دھوکہ کرے گا یا سعودی عرب کے ساتھ وہ دھوکہ کرے گا یا فلسطین کے ساتھ وہ بالکل آؤٹ آف دا وے جا کر ان کو دھوکہ کرے گا, ان کی بیک اسٹیبنگ کرے گا, اس کی بھی امید نہیں کرنی چاہیے. سو پھر ہوا کیا ہے اصل میں, جو میرا انالیسس ہے وہ تو یہ ہے کہ جب سے سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں ریپروچمنٹ ہو گئی, چائنا نے کروائی, رشیا نے کروائی, مختلف فرینڈلی کنٹریز نے مل بیٹھ کر ان دونوں پارٹیز کے بیچ میں ایک ریپروچمنٹ کروائی, تو پھر جو دونوں گروپس کے بیچ میں ایک خلیج تھی. آپ سمجھ لیں کہ سعودی عرب لیڈ کرتا تھا تمام سنی ورلڈ کو, اور ایران لیڈ کرتا تھا تمام شیعہ ورلڈ کو, اور دونوں کے بیچ میں ایک خوف کی دیوار تھی, ایک خلیج تھی, ایک خوف ان کے سعودی عرب کے ذہن میں اسپیشلی, اور تمام عرب کنٹریز کے ذہن میں یہ خوف تھا کہ جو آیت اللہ خمینی نے اسلامک ریولوشن ایران کے اندر وہ لے کر آئے تھے, وہی جو کاپی اس کی عراق میں بھی ہو جائے گی, وہی کاپی اس کی سیریا میں بھی ہو جائے گی, اور اس کے بعد وہی چیزیں جو ہیں وہ ان کے عرب اسٹیٹس میں بھی ہونا شروع ہو جائیں گی, اور ان کی تمام ممالک میں جو کنگڈمس ہیں, بادشاہتیں ہیں, ان کو وہ خطرے میں پڑ جائیں گی. تو اس لیے وہ خوف زدہ تھے, اور یہ سلسلہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1979 سے شروع تھا, اور ان دونوں پارٹیز کے بیچ میں
یعنی ایک شیعہ بیلٹ اور سنی بیلٹ کے بیچ میں خلیج اور فاصلے ہمیشہ بڑھتے چلے گئے، اور یو ایس اور اسرائیل کی موجودگی جو ہے وہ بھی اس بات کو انشور کرتی رہی کہ یہ دونوں پارٹیز کے بیچ میں ہمیشہ نفرتیں اور فاصلے بڑھتے جائیں، اور ان کے بیچ میں کبھی ریپروچمنٹ نہ ہو، دوستی نہ ہو، اور یہ دونوں پارٹیز جو ہیں ایک دوسرے کی انیمی بنی رہیں. اور اسی دشمنی کی وجہ سے ایران یہ جب سمجھتا تھا کہ میں اکیلا واحد ایک شیعہ کنٹری ہوں اور میں پوری دنیا میں آئسولیٹڈ ہوں اس لحاظ سے، تو اس لیے اس نے عراق کے اندر بھی جو اپنے شیعہ پاپولیشن ہے ان کو بہت وہ پامپ کرتا تھا، سیریا کے اندر اپنی جو شیعہ پاپولیشن ہے ان کو پامپ کرتا تھا، لیبنان کے اندر جو شیعہ پاپولیشن ہے، اور یمن میں بھی جو شیعہ پاپولیشن ہے، ان تمام کو یہ ایران جو ہے نا فائنینشیل ایڈ دیتا تھا، ملٹری ایڈ دیتا تھا، ان کو وہ اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنانے کی کوشش کرتا تھا. اور ایک اس کی کوششیں جو ہیں وہ کامیابی ہوئی، کیونکہ ایک پورا ایکسس آف ریزسٹنس بن گیا جو ایران سے شروع ہوتا تھا، عراق میں سے گزرتے ہوئے، سیریا سے گزرتے ہوئے لیبنان میں آتا تھا، اور لیبنان کے علاوہ یمن میں بھی یہ موجود تھا. اور اس کی وجہ سے پوری عرب جو ورلڈ تھا وہ سمجھتا تھا کہ ہمیں شیعہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے اس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور وہ کسی بھی طرح کسی بھی وقت ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں. تو یہ جو خلیج تھی، یعنی کئی دہائیوں سے چلتی ہوئی جو فاصلے تھے، یہ کیسے ختم ہوئے؟ یہ اس ریپروچمنٹ کے نتیجے میں ختم ہوئے جب جو چائنا نے کروایا، جو ٹرکی نے کروایا، جو رشیا نے کروایا، جو تمام پاکستان بھی کبھی اس میں ایک رول پلے تھا، کہ ان سب نے ان دونوں پارٹیز کو آپس میں بٹھایا، ان کی آپس میں بات چیت کروائی، ان کو بتایا کہ بھئی اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو پھر ایشیا میں جو ترقی آنی ہے، جو آگے آنے والی ایشین سینچری ہے، اس میں ہم میں سے ایک بھی جو ہے نا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، اور ہمارے اوپر ہمیشہ جنگ کے بادل منڈلاتے رہیں گے، اور ہماری جو فالٹ لائن ہے، ہماری جو کمزوری ہے، اس کا فائدہ دوسری دنیا یعنی ویسٹرن ممالک اور اسرائیل جو ہے وہ ہمیشہ اس کا فائدہ اٹھاتا رہے گا، اور ہمارے بیچ میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ بڑھتی رہیں. اس کا فائدہ جو ہے یورپ کو ہوگا، یو ایس کو ہوگا، اور اسرائیل کو ہوگا. یہ بات بالآخر کئی دہائیوں کے بعد ان دونوں پارٹیز کو سمجھ میں آ گئی، اور انہوں نے ایک ریپروچمنٹ شروع کر دی، اور ان کی دوستی ہو گئی، اور ان کے ایمبیسڈرز ایکسچینج ہوئے، ان کے بیچ میں ڈے اینڈ نائٹ ڈپلومیسی شروع ہو گئی، بیکاز سیریا کا مسئلہ چل رہا تھا، لیبنان کا مسئلہ چل رہا تھا، اور غزہ کی وار چل رہی تھی. اور غزہ کی جو وار ہے اس کے بارے میں فرسٹ ٹائم جو پورے عرب کنٹریز ہیں، جن میں سعودی عرب شامل ہے، جارڈن شامل ہے، ایجپٹ شامل ہے، آپ آگے چلے جائیں موروکو تک، اور یہ جو قطر اور یو اے، تمام جو ممالک کے فارن منسٹرز اکٹھے ہو گئے، کئی دفعہ انہوں نے، اور ایم بی ایس نے بھی کئی دفعہ باور کروایا کہ اب ہم اس جنگ کو نہیں ختم ہونے دیں گے جب تک پیلسٹین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر یہ مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا. یعنی یہ فرسٹ ٹائم ان کی یونٹی دکھائی دی کہ ایران تو اوپر سے ایک پریکٹیکلی ہیلپ کر رہا تھا حزب اللہ کے ذریعے، اسرائیل کے اوپر پریشر ڈال رہا تھا، اور دوسری طرف جو عرب کنٹریز تھے وہ ڈپلومیٹیکلی ایک بہت بڑا پریشر ڈال رہے تھے اسرائیل پہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ نارملائزیشن بھی نہیں کریں گے، ہم تمہارے ساتھ کوئی بھی مطلب دوستی نہیں کریں گے جب تک تم ایک فیئر طریقے سے غزہ کا سے وڈرا نہیں ہوتے، اور فیئر طریقے سے سیز فائر نہیں کرتے، اور فیئر طریقے سے 2 اسٹیٹ سولوشن کے تحت اس ملک کو آزاد نہیں ہونے دیتے. یہ سلسلہ تو چل ہی رہا تھا، کئی ماہ سے چل رہا تھا، اور کسی طریقے سے بھی یہ غزہ اسرائیل وار کا ختم ہونے کا کوئی سائنس دکھائی نہیں دے رہے تھے. کئی دفعہ ان کو بٹھایا گیا دونوں پارٹیز کو، کبھی ایجپٹ میں بٹھایا گیا، کبھی قطر میں بٹھایا گیا، کبھی کسی یورپین کنٹری کے اندر ان کی ملاقاتیں کروائی گئیں، لیکن نہ ہی حماس کی طرف سے کوئی بات مانی جاتی تھی، اور اسرائیل کی ہٹ درمی تو ہمیشہ کی طرح موجود ہی تھی، اور وہ کسی بھی سیز فائر کی بات کے اوپر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا. اور ہر میٹنگ اور ہر جو کانفرنس کے بعد جو ہے نا وہ ایک مایوسی کی لہر ہر طرف پھیل جاتی تھی کہ اب سیز فائر نہیں ہونے والا. یہ سلسلہ تو چل ہی رہا تھا، اور عرب ممالک جو ہیں وہ خوفزدہ تھے، بلکہ پورا جو ریجن ہے، پورا دنیا ہی خوفزدہ تھی، کیونکہ جب سے یہ غزہ اسرائیل کی وار شروع ہوئی تھی تو بار بار یہی بات سامنے آ رہی تھی کہ کیا یہ وار اسپیل آؤٹ تو نہیں ہو جائے گی، پورا عرب ورلڈ، پورا مسلم ورلڈ اس کے اندر دھکیلا تو نہیں جائے گا، کیا یہ وار اتنی بڑی بن جائے گی، کیا یہ 3rd ورلڈ وار کے اندر تبدیل ہو جائے گی. اور یہ چیز مطلب ڈیلی بیسس پہ آپ کو یہ انالیسز دنیا بھر میں کہ جو انالسٹ ہیں وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا، اور مطلب یہ میرا اپنا ذاتی انالیسز ہے کہ جب یہ دونوں پارٹیز
سنی ورلڈ، عرب ورلڈ اور ایران اور ٹرکی اور یہ سب لوگ اور رشیا اور چائنا نے مل کر بیٹھ کر یہ سوچا کہ بھئی یہ اسرائیل تو نہیں ماننے والا، اور جو شرائط حماس کی ہیں جائز شرائط ان کو وہ نہیں ماننے والا، اور وہ بالکل تباہی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، اور وہ اس موقع کو جو ہے نا وہ اس طرح سے استعمال کرنا چاہتا ہے کہ اب وہ پوری طرح سے غزہ کو کا جینوسائیڈ مکمل کر لے، اور مطلب بہت بڑی تباہی وہ مسلمانوں کی، فلسطینیوں کی مچانا چاہتا ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک گیم سوچی، جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے یہ گیم سوچی کہ ہم سب سے پہلے تو سیریا کا مسئلہ حل کرتے ہیں، کہ سیریا کے اندر ہم ایک مورے کی ہم ایک قربانی دے دیتے ہیں، بشار الاسد کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، اور سیریا کے اندر ایک ایسی گورنمنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ایک بظاہر ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو، جو کسی الیکٹورل پروسیس کے تھرو وہاں پہ قائم ہوتی ہے، اور جب وہ ایسی گورنمنٹ وہاں پہ قائم ہوئے گی اور وہاں پہ جو سنی میجورٹی لوگ ہیں انہی کے نمائندے جب وہ اس پہ حکومت میں آ جائیں گے، تو پھر یو ایس کو بھی کوئی موقع نہیں ہوگا، کسی اور پاور کو، کسی اور باہر کی اینٹی کو یہ پاور نہیں ہوگی، یہ پوزیشن نہیں ہوگی کہ وہ یہاں پر انٹرفیئر کریں، اور سب لوگ جو یہاں پہ باہر کے جتنے بھی پراکسی قوتیں یہاں پہ موجود ہیں وہ ایک ایک کر کے یہاں سے وہ ان کو نکلنے پہ مجبور کر دیا جائے گا، کہ اب تو ایک سٹیبل ڈیموکریٹک گورنمنٹ یہاں پہ بن گئی ہے جس کے اندر باہر کی انٹرفیئرنس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس سیریا کو کلیئر کریں اور سیریا میں ایک پراپر سٹیبل پیسفل انوائرمنٹ لے کر آئیں۔ جب سیریا کے اندر سے یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں اس کے فوراً بعد ہم جو ہے پھر ہم غزہ اور فلسطین کے معاملے کو لے کر آئیں، کیونکہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے میرے انالیسس کے مطابق بالآخر ان لوگوں نے یہ پلان بنایا بیٹھ کر کے کہ ہم کیوں نہ کوئی اور گیم کھیلیں، کوئی اور ایسا ڈرامہ کریں جس سے سیریا کے اندر جتنی بھی بیرونی قوتیں ہیں، جتنی بھی ایکسٹرنل قوتیں پاکٹس میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں سے تو ان کو نکالا جائے۔ تو ہم کیوں نہ بشار الاسد جس کو ایک ٹائرنٹ کی طرح پروٹیکٹ کیا جاتا ہے تمام دنیا کے میڈیا میں، اس کو ہم نکال دیتے ہیں، اس کی قربانی دے دیتے ہیں، اور سیریا کے اندر ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو لے کر آتے ہیں، اور یہاں پر ہم ایک الیکشن کے تھرو ایک جو سنی میجورٹی ہے تو سنی حکمران لے آتے ہیں، اور یہ پورا جو لینڈسکیپ ہے سیریا کا اس کا صفایا، اس میں سے ایکسٹرنل قوتوں کا اور یہ جو باہر کے لوگ یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو کہا جائے گا کہ بھئی اب تو ایک سٹیبل اور ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ یہاں آ گئی، اس لیے اب تم لوگوں کا یہاں پر سے ہاتھ نکل جانا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے یہ دیکھا کہ لیبنان کو ہم کیوں نہ سب سے پہلے اس وار میں سے نکالتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ 27 نومبر کے دن سب سے پہلے اعلان یہی ہوا کہ اسرائیل اور لیبنان کے بیچ میں سیز فائر ہو گیا، اور وہ شرائط کون سی تھی جس کی شرائط پہ اسرائیل اور لیبنان کے بیچ میں سیز فائر ہوا؟ وہ شرائط وہ ایسی تھیں جو اسرائیل کہہ رہا تھا، یعنی اسرائیل نے یہ کہہ دیا کہ جو حزب اللہ ہے وہ اپنی بیرکس کو چھوڑ دے، وہ ساؤدرن لیبنان کی جو یہ لیٹانی ریور والا جو ایریا ہے اس کو وہ چھوڑ دے اور یہ جگہ کو خالی کر دے، اور جو ہے ہم فاتحانہ اپنے جھنڈے گاڑتے ہوئے جو ہے نا ہم اس پوری جگہ پہ جو یہ اوپر کی جگہ ہے اس پہ یو این کی فورسز کو یہاں پہ لے کر آئیں گے، اور یہاں پہ پیس کیپنگ فورس لے کر آئیں گے، اور یہاں سے پورے ایریا سے حزب اللہ کا صفایا ہو جائے گا۔ اس شرط پہ حزب اللہ نے بولا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم نکل جاتے، اور اسی دن 27 نومبر کے دن آپ نے دیکھا کہ ادلیب میں سے یہ چند مٹھی بھر لوگ نکلتے ہیں اور یہ پورے سیریا کا صفایا کرتے ہوئے دمشق میں آ جاتے ہیں اور یہاں سے بشار الاسد کو نکلنے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو کیا دکھ رہا ہے کہ یہاں پہ کیا گیم ہوئی ہے؟ یہ ایک ایسی گیم ہوئی ہے جس میں ان لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے کیونکہ اب ہمارے بیچ میں تو وہ والی دشمنی نہیں رہی، ہمیں اب ہمارا کوئی ایشو نہیں رہا آپس میں عرب لوگوں کا اور ایران کا، اور ہمیں یہ جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے اس کو بھی اب قائم رکھنے کی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک قربانی ایران دے دے، وہ ایک سٹیپ پیچھے ہٹے، بشار الاسد کو وہ چھوڑ دے، سیریا کو سنی گورنمنٹ میں لے آتے ہیں، اور پھر ہم لیبنان میں اسرائیل کو یہ آفر دیتے ہیں ایک بارڈر سے، یعنی لیبنان کے بارڈر سے یہ جنگ ختم ہو جائے گی اور باقی رہ جائے گا آخری جو ایشو وہ غزہ اسرائیل کا۔ اور ممکن ہے کہ اندر کھاتے انڈر دا ٹیبل انہوں نے یو ایس اور دیگر جو ویسٹرن ممالک سے یہ بھی بات کر رکھی ہو کہ ہم اگر لیبنان میں حزب اللہ کے معاملے میں اسرائیل کی بات مان لیں گے تو اس کے بعد اسرائیل کو بھی غزہ کے معاملے میں ہماری بات ماننی پڑے گی۔ تو یہ سب جو ہے وہ کیا ایسے ہی ہوا ہے، اور یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ کیا واقعی، اور اس کا ثبوت اسی سے ملے گا کہ چند ہی دنوں میں
ہم دیکھیں گے کہ غزہ اور اسرائیل کے بیچ میں بھی سیز فائر ہو جاتا ہے اور غزہ کے اندر سے اسرائیل پوری طور سے باہر نکل آتا ہے اور پھر غزہ کی ریکنسٹرکشن شروع ہو جاتی ہے اور جو باقی ماندہ افراد وہاں پہ بچ گئے ہیں جن میں سے 1 لاکھ سے یا 2 لاکھ کے قریب تو جینوسائڈ کا شکار ہو چکے ہیں، قتل ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، تو باقی جو 20 لاکھ آبادی ہے اس کی ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن وہاں پہ شروع ہو جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر غزہ اور اسرائیل کے بیچ میں سیز فائر نہیں ہوتی، تو پھر ہمیں اپنی اس انالیسس کو ری اسٹیٹ کرنا پڑے گا، ریویو کرنا پڑے گا، بیکاز اگر ان سب قوتوں نے ایک غیر ارسپانسبل طریقے سے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے اور ان کو نہیں پتا کہ غزہ کا ایشو کس طرح سے ریزالو کرنا، پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی ارسپانسبل گیم کھیلی گئی ہے، چاہے اس میں پلیئرز جو ہیں وہ ٹرکی ہے، چاہے اس میں پلیئر جو ہے وہ ایران ہے، چاہے اس میں پلیئر جو ہے وہ سعودی عرب ہے یا رشیا ہے یا جو بھی پلیئرز ہیں، لیکن ان دی اینڈ اگر غزہ اور اسرائیل کی وار فوری طور پہ چند ہی دنوں میں ختم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دی تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ گیم جو ہے نا وہ خراب ہے۔